السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنڈلز آف نالج، محمد رمیز قادری خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی الکتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، آمين۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال متهم۔ اللہ۔ ویڈیو کا ٹاپک سفر المظفر اور اس کی اہمیت۔ آج ہم بات کریں گے سفر المظفر اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں سفر المظفر کو نحوست کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے۔ اس بات کو ہم ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ بتا دیں کہ سفر المظفر، پہلے تو ایک لفظ ہے سفر۔ یہ سفر کیوں ہے یہ ہم آگے بتائیں گے۔ پہلے المظفر پر بات کر لیتے ہیں کہ مظفر کا معنی ہوتے ہیں کامیاب، اور الف لام لگ گیا تو یہ استغاثہ فرمانا ہوتا ہے، یعنی المظفر یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کامیابی کا مہینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کو منحوس مہینہ کہتے تھے، اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس ماہ میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، جو کہ ایک غلط اور فضول بات ہے۔ یہی حال حج کی عوام کا ہے، جو سفر کے اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہم سفر کا مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے، جس کو سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس کا نام سفر المظفر، یعنی اللہ کی طرف سے اس مہینے میں بلائیں نہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ اس مہینے کا نام جو المظفر ہے، یعنی ہر مومن مسلمان اس مہینے میں برکتیں حاصل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم زمانے کو برا بھلا کہہ کر اللہ کو تکلیف دیتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ تاریخ منحوس ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور نہ الو میں نحوست ہے، اور سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں واضح طور پر فرما دیا اس حدیث پاک میں کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بات یہ ہے نا لوگوں، اصل میں کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، بس جیسا سن لیا نا ہم نے کسی سے، بس وہ مان لیتے ہیں۔ ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم ریسرچ کریں، آگے چیزوں کو پڑھیں، ڈھونڈیں۔ نیٹ کا زمانہ ہے، ایک کلک پر سب کچھ مل جاتا ہے، چیک کریں، پتہ کریں، جاننے کی کوشش تو کریں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ لیکن ہم کب یہ سوچتے ہیں، کب یہ جانتے ہیں، بس زندگی میں بس اتنے مصروف ہیں کہ بس جیسا جہاں سے سن لیا بس وہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے، اور ہر ماہ میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 3 تاریخ، 13 تاریخ، 23 تاریخ، 8 تاریخ، 18 تاریخ، 28 تاریخ یہ منحوس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔
فضول باتیں ہیں. ہر مہینے میں اللہ کی طرف سے ہمیں رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. اسلامی تاریخ کے بہت بڑے بڑے واقعات سفر کے مہینے میں رونما ہوئے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی الکتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشۂ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے. سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور سفر جو ہے نا وہ اسلامی سال کا دوسرے مہینے کا نام سفر ہے. یہ سفر بالکسر سے ماخوذ ہے جس کے معنی خالی ہے. چونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا ہے، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ماہ محرم میں جنگ حرام تھی، مگر جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو عرب کے لوگ جنگ کے لیے چلے جاتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور خالق کائنات ہمیں اس سفر المظفر کے مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.